نفسي في صلواتي آگے اللہ نے يا فرمایا سعدي وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب مت جانا اس لیے کہ بہت بری راہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے نہ پھٹکنا، کیونکہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ زنا ایک بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے، تو اس سے ہی پتہ چلا قریب بھی مت جانا سے مفسرین لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو زنا کی طرف لے جاتا ان سے بچنا بھی ضروری ہے، جس میں شروعات ہوں گی کہ سج دھج کے عورتوں کا باہر نکلنا بھی غلط ہے اس لیے کہ وہ شروعات ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ بھی شروعات ہے، اسی طرح بری چیزوں کو نہیں دیکھنا جس سے ایسی خواہشات پیدا ہوتی زنا کی وہ بھی برا ہے، اور اس کے بعد بالخصوص زنا کرنا، وہ ذاتی طور سے وہ عمل کرنا، وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت جانا، ہر اس وسائل اور چیز سے بچنا جو زنا کی طرف خود کو لے جاتا ہے یا زنا کی طرف لوگوں کو لے جا سکتا ہے۔ لوگوں کو لے جا سکتا ہے مطلب میں عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ آپ کا سجنا دھجنا، بے پردہ گھومنا، تبرج کرنا، دکھاوا کرنا اپنی خوبصورتی کا، یہ بھی نوجوان مردوں اور نسلوں کا زنا کی طرف لے جانے کی وجہ بنتا ہے۔ گو آپ زنا نہ کریں ان سے، لیکن وہ آپ کی وجہ سے کسی اور سے زنا کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو زنا کی قریب بھی مت جانا بہت بے حیائی اور بری راہ ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں زنا تو فیشن ہے، آج کل سسٹم ہے، کھلی آزادی ہونا چاہیے اسلام میں۔ آپ کو معلوم کہ ایمسٹرڈیم نام کا ایک شہر ہے، یورپ کا بڑا مشہور معروف شہر، وہاں پروسٹیٹیوشن عام ہے، زنا ایک علاقے انہوں نے بنایا، زنا عام ہے، اس درجے عام ہے کہ دن ہو یا رات ہو وہاں کچھ عورتیں تو لباس بھی نہیں پہنتی ہیں، اس درجے عام ہے، وہ علاقہ ہی ہے اس درجے عام۔ اور آپ کو معلوم دنیا کے سب سے زیادہ کرائم بھی وہیں ہوتے ہیں۔ ارے ایسا کیوں؟ یہاں تو کھلی آزادی نا سب کچھ کرنے کی، پھر کرائم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے یہ زنا کی دنیا جو ہے نا وہ صرف اور صرف انسان کو جرم کی طرف لے جاتی، معلوم آپ کو؟ وہ ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ سٹڈی کیجئے اس کو، ایمسٹرڈیم کو، پتہ چلتا ہے کہ کیوں اتنا عام ہونے کے بعد یہ چیز، پھر کیوں قتل ہوتے ہیں، عورتوں کی قتل ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ریپ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اس کے نقصانات تو وہ سماج ہی دیکھ سکتا ہے جو گزرا ہے اس سے۔ سوشل سسٹم برباد ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم برباد ہو جاتا ہے ایک سماج کے جب زنا عام ہوتا ہے اس سماج میں۔ اور آج زنا عام ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ زنا سے قریب جانے کے سارے راستے اللہ مجھ پر آپ پر ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھول کے رکھے ہیں۔ کون سا ٹی وی کا ایسا ڈرامہ ہے جس کی بنیاد زنا نہ ہو؟ کون سی ایسی پکچر ہے جس کی بنیاد زنا نہ ہو؟ کون سا ایسا سیریل ہے جس کو آپ گھریلو اور غیر گھریلو نام سے پتہ نہیں نام دیتے ہیں، جس میں زنا بنیاد نہ ہو؟ غیر محرم مرد عورتوں کا ملنا، اس سے خواہش اظہار کرنا، اس سے شادی کرنا، شادی کی بعد بھی افیئر رکھنا، ایسا کون سی سٹوری ہے جو نہیں چل رہی ہے؟ چاہے مسلم سماج کی بتا رہے ہو، غیر مسلم کی بتا رہے ہو، ہم نے خود راستے کھولے، پھر بولتے بچیاں بھاگ کی کیوں جا رہی ہے ہماری؟ تم ٹریننگ دے رہے ہو نا گھر میں بھاگنے کی، زنا کیوں کر لی؟ تم نے ٹریننگ دی نا ان کو زنا کی، تو ہماری اگلی نسلیں پاکیزہ کیسے رہیں گی؟ ہماری اگلی نسلیں پاکیزہ کیسے رہیں گی؟ اللہ نہ کرے ایسے حالات نہ آ جائے کہ ہم کو پھر بغیر HIV ٹیسٹ کے اور ورجینٹی ٹیسٹ کے شادیاں نہیں طے ہوں گی۔ پھر چونکہ ایک نوجوان ہے وہ واقعے میں اپنے آپ کو پاک باز رکھا پوری زندگی، تو ظاہر سی بات ایسی لڑکی سے کیوں نکاح کریں گے؟ اور ایک لڑکی نے ساری زندگی پاک باز رکھی اپنے آپ کو، تو ایسے لڑکے سے شادی کیوں کریں گے جو پہلے سے اپنے آپ کو ناپاک کر چکا ہے؟ شرعی بھی غلط ہے، شریعت بعد دنیا بھی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ دنیا کے ایسے کچھ ممالک ہیں جہاں HIV اور ورجینٹی ٹیسٹ کے بغیر شادی نہیں کر سکتے آپ لڑکیوں سے، کمپلسری ہوتا ہے، بایو ڈاٹا کے ساتھ ہی آتا ہے الگ کی۔ پہلی بار سناؤں گا لیکن یہ بہت کامن ہے، میں نام نہیں لوں گا ممالک کا، چونکہ وہاں زنا اور HIV اتنا عام ہے کہ انہوں نے ان کے لیے کمپلسری اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کرتے ہوں، کسی برائی سے نہیں کہ بھائی وہ ضروری، بچے کا بھی دیتے ہیں، سمجھے آپ؟ سماج برباد ہو جاتے ہیں۔ تو زنا کے قریب مت جانا، تو وہ ہر راستوں کو بند کی جو زنا کے قریب لے جاتے ہیں۔ وہ جو زنا ہوتا ہے نا، جب وہ ایک الٹیمیٹ پیک ہوتا ہے اس کا، لیکن شروعات کہیں اور سے ہوئی، اس کی شروعات عورتوں کی تبرج سے ہوئی، بیجا سج دھج کے باہر نکلنے سے، بے پردگی سے ہوئی، اس کے بعد ان کے لباس کی کمی کی بنیاد پہ، اس کے بعد پھر فتنہ اور فساد بڑھتا گیا، جس میں کچھ عورتوں نے اسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، وہاں سے زنا شروع ہوا، لیکن یہ مرض پھیلتا گیا، یہ مرض سماج میں پھیلتا گیا۔ چونکہ ڈیمانڈ جب کریٹ ہوتی ہے نا تو پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اچھی عورتیں بھی اس میں آ گئی جو غربت کی وجہ سے، جو پریشان حال کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے آنا شروع ہو گئی، اور ایک ماحول پورا برباد ہو گیا ایک سماج کا۔ قریب بھی مت جانا۔ تو میں نے اور آپ نے خود راستے کھولے ہیں، دروازے کھولے اپنے گھر پہ زنا کے قریب جانے کی۔ نہیں بھائی ماشاءاللہ ہمارا گھر تو ایسا ہے ویسا، ماشاءاللہ اگلی نسلوں کا آپ اب ذمہ نہیں لے سکتے، لیکن یہ نسل اگر بچ گئی تو بچ گئی، اگلی نسلوں کا آپ ذمہ نہیں لے سکتے۔
نہیں جناب، یہ سب ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ بہت دور کی بات ہے، ہم تو فلاں ہیں، یہ سب اپنے پاس ہی رکھ لیجیے، آپ زیادہ اچھا ہے۔ حالات کیا چل رہے ہیں تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں، جو چیز جیسی ظاہر دکھتی ہے ویسی اندر سے نہیں ہوتی، یاد رکھیے ہر بار۔ تو حقیقتوں کو سمجھیے، حقیقت پسندانہ رویہ رکھیے۔ جب اللہ نے کہا مت جاؤ قریب، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ زبردست نقصان والی چیز ہے۔ تو زنا کرنا نہیں کہا، زنا کے قریب بھی مت جانا، مطلب کرنا تو ہے ہی گناہ، قریب بھی مت جانا، کیونکہ بہت بری راہ ہے، بے حیائی اور بڑی بری راہ ہے۔ تو پورا سماج اور فیملی سسٹم اس میں برباد ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان کما رہا ہے اور پوری کمائی اپنے اوپر ہی خرچ کر رہا ہے، اور اپنے جنسی جس کو کہیں گے خواہشات تو کہیں اور پورا کر رہا ہے، تو شادی کرنے والا بولے میں کیا کو شادی کروں یار ایک عورت سے اور زندگی میں اس کی باتیں سنوں، میں بھی زندگی گزارتا ہوں، ایک سماجی سسٹم برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیملی سسٹم خراب ہو جاتا ہے، پھر ایسی نسلیں پیدا ہوتی جس کو ولد الزنا کہتے ہیں۔ اور آج یورپ اور امریکہ میں یہ بات کیا عام نہیں ہو چکی ہے، اور اللہ رحم کرے مسلم ممالک میں بھی یہ بیماری نہیں آ چکی ہے کہ سنگل پیرنٹنگ کامن ہو چکا ہے، صرف ماں یا باپ ہوتا ہے، سنگل پیرنٹنگ بولتے ہیں اس کو، اور باپ کے نام پہ لکھا ہوتا ہے جینیٹیکل فادر، مطلب باپ نہیں معلوم، اتنوں کے ساتھ رہے کہ جینیٹیکل فادر کوئی تو بھی ہے بس۔ اور آپ کو معلوم امریکہ کے اندر اسکول فارمز کے اندر باپ کا نام نہ لکھنا، باپ کا نام لکھنا کمپلسری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جینیٹیکل فادر ہے۔ کالج کے لائف میں پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ رہے، اب کس سے یہ ہوا وجود میں نہیں پتا، باپ نہیں معلوم کون سا ہے، جینیٹیکل فادر، سنگل پیرنٹنگ، اور اکثر سنگل پیرنٹنگ میں عورتیں ہوتی جو سنبھال رہی۔ آج چند رپورٹوں کے مطابق 44% سے زیادہ عورتیں بغیر جو ہے شادی کی جو مائیں بنتی ہے، اور ان کا وہ لڑکا جس سے وہ زنا کرتی ہے ساتھ بھی نہیں رہتا ہے، بچوں کو خود پالتی ہے بعد میں۔ یہ حالت ہے آج۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے کہ تم اپنے سے پچھلوں کی پیروی کرنے والے ہو، شبرم بے شبرم و زرام بے زرام، ہاتھ در ہاتھ، بالش در بالش، ہاتھ در ہاتھ، پوری پیروی۔ کہا کس کی؟ یہود و نصارہ، کہاں اور کون؟ ان میں سے اگر ایک وہ جو ہے چھپلک کے گھوڑ پھوڑ کے جو سوراخ میں بھی جائیں گا تم بھی جاؤ گے، اور ان میں سے کوئی ایک اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی کرو گے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں نہیں آ رہی ہے، یہ آیتوں کو ہم جب چھوڑیں گے تو وہ زمانہ اور سماج اسی کی طرف جانے والا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے سیکنڈ اوپینین نہیں کہ ہم ان کے قدم بقدم چلیں گے۔ تو ہم نے خود زنا کے راستے کھول رکھے ہیں، تو اب روئے تو کس پر روئیں؟ بہرحال